تختی ارکان و ضعفات کی تشریح۔ تختی کے معنی میں ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ اصطلاح عروض میں شعر کے وزن معلوم کرنے کو کہتے ہیں۔ چونکہ وزن معلوم کرنے کے لیے شعر کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پڑتے ہیں، لہٰذا اوزان کرنے کو تختی کہا گیا۔ شعر کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے مراد یہ ہے کہ پہلے ان کے تمام سبب وتد الگ الگ کر لیے جائیں اور پھر غور کیا جائے کہ شعر میں کون کون سے اور کتنے رکن بنتے ہیں۔ 8 بنے تو بحر مسمس ہوگی، اور 6 بنے تو مسدس، اور 4 بنے تو مربع، اور پھر ان رکنوں کو پیش نظر رکھ کر معلوم کیا جائے کہ بحر اور ان کا نام کیا ہے۔ تختی کی مثالوں سے قبل قارئین کے لیے ضروری ہے کہ عروض کی مکمل ابجد اور حروف و حرکات وغیرہ کے خواص کو ذہن میں رکھا جائے کہ کون کون سے حروف لکھے تو جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، اور کون کون سے پڑھے جاتے ہیں مگر لکھے نہیں جاتے، اور کون کون سے حروف کبھی کبھی گر بھی جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بحر کے ارکان و ضعف کی تشریح۔ یہ یاد رہے کہ تمام بحریں سالم استعمال نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ارکان میں تغیر و تبدیل کر دیا جاتا ہے، جن کو عروضی اصطلاح میں ضعفات کہتے ہیں۔ لہٰذا آگے بڑھنے سے پہلے بحروں کے ارکان اور ان کے ضعفات جو عام طور پر مشتمل ہیں، ان کی تشریح ٹیس کے اصول پر ان کا تجزیہ پیش کیا جائے۔ فاعلۃ، یہاں دیکھیے فا الف کے ساتھ، عین لام الف کے ساتھ اور تن۔ اس کے بعد آئیے دوسرا ہے مستفعلن۔ مستفعلن، پھر اس کے بعد آئیے مفاعلن۔ مفاعلن، حالانکہ پڑھا جاتا ہے مفاعلن، مستفعلن یہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں دیا ہے مفاعلن دیا ہے، تو میم ہے، فا ہے، عین یا ہے، لام نون ہے۔ اس کے بعد مفاعلن یعنی مفاعلن ہے۔ اس کے بعد مفاعلن، فاعلن یعنی فاعلن۔ اس کے بعد آتا ہے مفعولاتن۔ مفعولاتن، فعولاتن، فاعلاتن۔ مستفعلان و مفاعلاتن۔ فعلان۔ اس کے بعد آپ دیکھیں مفتعلن۔ حالانکہ پڑھا جاتا مفتعلن، مفعولن، مفعولن، فعولن، فاعلن، مفاعلن، مفاعلن، فاعلاتن،
فاعلات فعول فاعل مفعول مفعول وغیرہ اسی طرح تمام دیا ہے۔ اب یہ دیکھیے جدید طریقہ علم عروض کو آسان بنانے کے لیے ضروری اصطلاحی ناموں کو ختم کرنا چاہیے، لیکن جو ضروری اصطلاحی نام ہیں ان کو جوں کا توں رہنے دیا جائے۔ تختی کے لیے دو ہی نام کافی ہیں، سبب ثقیل اور سبب خفیف، یا انہیں اور دو کا ہندسہ تصور کیا جائے، بحروں کے نام وہی رہیں گے، البتہ ان میں سالم اور غیر سالم بحروں یا مصاحف کا فرق ختم ہو جائے گا۔ آگے چل کر مروجہ بحروں اور ان کے ارکان دیے گئے ہیں، اگر انہیں یاد کر لیا جائے تو بحروں کے نام یاد رہ سکتے ہیں اور تختی میں آسانی ہو جائے گی۔ تختی کے لیے عروضی اصطلاحیں وتد، مجموع، وتد، مفروق اور فاصلہ وغیرہ کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تختی میں اور دو کا حساب نہایت مفید اور آسان ہے، ان کی مدد سے بحر یا ارکان کے نام جانے بغیر بھی تختی کا مشق کی جا سکتی ہے۔ تجزیہ: فعل 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 فعول فاعل فعول، یعنی پہلے دو دو، اس کے بعد ایک ایک دو، اس کے بعد پھر ایک دو دو، پھر اس کے بعد دو ایک دو، ایک دو ایک، دو دو دو، اس کے بعد مفاعل مفاعل، پہلے ایک، اس کے بعد دو، فا اور الف، اس کے بعد دو، عین اور یا، اس کے بعد لام، ایک، اس کے بعد آئیے فاعلۃ میں، اس میں کتنے حروف ہیں؟ پہلے میں فا میں دو، اس کے بعد فا میں دو، اس کے بعد عین میں ایک، اس کے بعد لام میں دو، اس کے بعد لاسٹ میں دو، اس کے بعد فاعلۃ فاعلۃ، فا عین لام الف تا، اس کے بعد مفعولۃ، اس کے بعد مفعولات میں دو دو دو، اس کے بعد لاسٹ میں ایک ہے۔ اب آئیے متفاعل، میم تا فا عین لن، اس کے بعد دیکھیے مفاعل، میم فا عین لام، اس کے پہلے میں ایک، اس کے بعد دو، اس کے بعد ایک، اس کے بعد دو، اس کے بعد فعلۃ، اس کے فا عین لام الف، اس کے بعد تا نون، پہلے میں ایک، فا عے، پھر اس کے بعد اے، اس کے بعد لام الف میں دو، اس کے بعد تن دو، مستفعل، میم سین، پہلے میں دو دو، پھر اس کے بعد ایک، اس کے بعد دو، اس کے مفتعل مفتعل مفتعل، ایک دو، پہلے دو، بس ایک ایک، اس کے بعد دو، وغیرہ اسی طرح۔ نوٹ: کبھی کبھی بحر کے آخری رکنوں میں ایک حرف بڑھا دیتے ہیں، جیسے فاعل کی جگہ فعلان لاتے ہیں۔ ایسی حالت میں آخری حرف ساقط ہو جاتا ہے، یعنی گر جاتا ہے اور تختی میں شمار نہیں ہوتا۔ تختی کی مشق: تختی کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تختی کے اصول و ضوابط کو کئی بار سمجھ کر پڑھ لیا جائے، تاکہ تبدیلی سے جو صورتیں بنتی ہیں وہ یاد ہو جائیں۔
تختی میں پہلے ساکن متحرک کی شناخت پیدا کی جائے، یعنی یہ معلوم کیا جائے کہ شعر میں متحرک حروف کون کون سے ہیں اور ساکن حروف کون کون سے ہیں، یعنی ساکن اور متحرک کی شناخت پیدا ہو جائے۔ بعد ازاں 2 اور 3 ساکنوں پر نظر ڈالی جائے، دوسری ساکن کو متحرک بنایا جائے اور تیسری ساکن کو گرا دیا جائے۔ واو معدولہ نون گنہ جسے کہتے ہیں، اگر وہ ہو تو اس پر خط کھینچ لیا جائے تاکہ یاد رہے کہ یہ تختی میں شمار نہیں ہوں گے۔ جب اشعار کو اس طرح دیکھ لیا گیا تو پھر یہ دیکھا جائے کہ کون سی بحر کے ذیل میں لکھے ہیں۔ جن بحر کے ذیل میں ہوں اسی بحر کے ارکان کو ترتیب وار اعراب سمیت لکھ لیا جائے اور ارکان کے درمیان قدری فاصلہ چھوڑا جائے۔ ان اصول کو سمجھنے کے لیے بعد